اس میں تو کوئی شک نہیں کہ عمران خان اس وقت پاپولر ترین لیڈر ہیں. آپ کو عمران خان کے مقابلے میں کون سا کوئی لیڈر نظر آتا ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیں، ہم شروع اگر کرتے ہیں اپنی ٹوٹل ہسٹری دیکھتے ہیں تو بابائے قوم اس لیے نہیں کہ روایت ہے یہ فلانا ہے وہ مانی ہے. سبحان اللہ، ایسا آدمی تو دوبارہ نصیب ہی نہیں ہوا اس ملک کو. اندازہ لگاؤ وہ چمپو چماٹ قسم کے لیڈرز اس بات پہ فخر کرتے تھے جیلوں پہ. مجال ہے کبھی جناب صاحب نے ایک ستر کبھی کوئی غیر قانونی انہوں نے نقطن نہیں، ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے ایسی خوبصورت جنگ لڑی. اور امیج ان کا اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بر صغیر میں واحد مسلمان ہیں جو انکرپٹیبل ہے، ان پرچیسیبل ہے. یہ ان کے دشمن کہتے رہے. ایک تو وہ تھے، بھٹو تھا، لیکن بھٹو کی اپنی کچھ ذاتی کوئی مسائل تھے. اس کے اندر ایک خاص طرح کی وہ جاگیرداریت موجود تھی. ان کے بارے میں پیپلز پارٹی کے کسی بندے نے کہا تھا کہ جب بھٹو سر شاہ نواز کے اندر کا بیٹا طلوع ہوتا تھا تو وہ جاگیردار کی طرح بہیو کرتا. جب وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی ماں کا بھٹو نکلتا تھا وہ غریبوں سے محبت کرتا تھا. اور بھٹو صاحب کا یاد رکھنا ایک بہت بڑی ٹریجڈی ان کے ساتھ. بھٹو صاحب کو جو لوگ قریب سے جانتے تھے ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ہی واز ویری ایروگنٹ. جملے سن لو پوری فیملی کے. بھٹو صاحب نے اپنے بارے میں کہا تھا آئی ایم دا اونلی سیکریٹ کاؤ ان دس کنٹری. اور محترمہ نصرت بھٹو بہت قابل احترام خاتون تھی. ان کا مائنڈ سیٹ بھی، حالانکہ ان کا ریلیجس بیک گراؤنڈ تھا، ایرانین تھیں، فارسی بولتی تھیں. ان کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ جملہ سنو، بھٹوز آر بورن ٹو رول. او بھائی، آٹومنز اینڈ زارس ایون دے ور ناٹ بورن ٹو رول. رول گئے، نام و نشان مٹ گئے ان کے. یہ مائنڈ سیٹ تھا. اچھا، اب بھٹو کی یہ کیفیت. اور انسان پیکج ہی ہوتا ہے، یاد رکھنا. انسانوں کی تاریخ میں صرف ایک ہستی ایسی ہے، وہ ہمارے پاک نبی کی، صرف ایک، جن کے اندر کہیں، جن کی شخصیت میں کہیں کوئی جھول نہیں. ادروائز انسان ہوتا پیکج ہی ہے. اچھا، اس کے بعد بھٹو صاحب کے بعد طویل عرصہ تک یہ زمین بانجھ رہی، بنجر. کوئی منافقت میں آگے، کوئی فلاں میں، کوئی چلاکی میں، کوئی ہیرا پھیری میں، کوئی مال بنانے میں اور مال بانٹنے میں اور لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن ترقیاں دینے میں اور ان کو گریڈز دینے میں اور ان کو ملازمتیں، بڑھاپے میں ملازمتیں دینے. اس طرح کے فراڈیے تو آئے بہت سے لوگ. طویل عرصے کے بعد ایک بندہ آیا. تیسرے بندے کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے، خود مجھے بھی اچھا لگے یا برا لگے، اور وہ ہے عمران خان. فیصلہ کرتے ہیں عوام. پاپولیرٹی آپ یہ کہنا چاہیں کہہ لیں کہ جی پاپولر تو مقبول تو مسخرے بھی بہت ہوتے ہیں، جو چاہے کہہ لیں. بٹ ریالٹی یہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر جینوئن مقبولیت ملی ہے تو نمبر 1 قائد اعظم محمد علی جناح، نمبر 2 ذوالفقار علی بھٹو، نمبر 3 عمران. فنشڈ. باقی تو مینیپولیٹرز ہیں، اچیورز ہیں، وارداتی ہیں. سب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آپ. لیکن عمران کی اپنی کمزوریاں ہیں. میں نے کل بھی آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ راج ہٹ، تریا ہٹ اور وہ ایک بال ہٹ، بچے کی ضد. دوسرا، عمران کی ایک کمزوری بہت بڑی میں، وہ کہتے ہیں نا، اقبال کا ایک مصرع ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کاروان کے لیے. نگاہ بلند وہ عمران کی ہے، سخن دل نواز نہیں ہے، جاں پرسوز نہیں ہے. دیکھو، اپنے ساتھیوں سے نہیں لڑا کرتے، ان کی کمزوریاں اگر کوئی ہوں ان سے لڑتے ہیں. یاد رکھنا، صحابہ میں سے ہر بندہ اسلام قبول کرتا ہی ریفارم نہیں ہو گیا تھا. جو پرانی ہوتی ہیں نا بہت ساری چیزیں، وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہوتی ہیں. میں لوگوں کے نام لے سکتا ہوں لیکن ہم تو ان کے نام لینے کے بھی قابل نہیں ہیں.
अपने साथियों की कमजोरियों से लड़ो। और बात सुनो, एक आखिरी मिसाल बात करते हैं ये रियासत मदीना की, तो शाह मदीना की मिसाल सामने रखें। उनके गुलाम थे हजरत जैद, उनका वाकया याद करो। वो पुश्तीनी गुलाम नहीं थे, अगवा किए गए थे, बाप माँ बाप ढूंढते ढूंढते वो गिफ्ट किया किसी ने बीबी खदीजा को, उन्होंने हुजूर को दे दिया। जैद उनका नाम था। चंद सालों में ढूंढते पता करते करते वो पहुंच गए उनके वालिद और चचा वगैरह। तो उन्होंने कहा जी कि जितने पैसे हैं हम इसके देने को तैयार हैं। ये वो पहचान लिया बाप ने, बेटे ने, सबने। एक हुजूर ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि मेहनत मैं तो इसको आज़ाद कर चुका हूँ, ये तो गुलाम है ही नहीं। वो जाना चाहे तो बिस्मिल्लाह भाई, आप लोग ले जाएं। यू नो व्हाट हैपेंड? जैद ने इनकार कर दिया। उसने कहा जी बहुत, मैं तो आई एम द हैप्पीएस्ट सन ऑन दिस अर्थ, मुझे मेरा गुमशुदा खानदान मिल गया है, मैं आता जाता सब कुछ रहेगा। मैं तो नहीं दुनिया में, जब तक मैं जिंदा हूं मैं हुजूर को छोड़ ही नहीं सकता। अब मुझे ये बताओ, आप रियासत मदीना की बात करते हो तो शाह मदीना के रवैये वो तो मुमकिन नहीं है आम लोगों के लिए, लेकिन जितना माड़ा मोटा जिंदगी में उस पर अमल कर सको, थोड़ा बहुत उतना ही कर लो तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल कमजोरियां होती हैं, लेकिन पॉपुलर तरीन तीसरा लीडर है इस मुल्क में, अदरवाइज नहीं। मैं ईस्ट पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, वहाँ शेख मुजीबुर रहमान वो और कहानी है, हम अपनी बात करें वो तो किस्सा पारीना हो गया। नई नस्लों को तो पता भी नहीं है कभी मशरकी पाकिस्तान भी होता था।